بس عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ ان آبادیوں میں زیادہ دیر جاگنے کے آپ بھی عادی نہیں ہیں، اور اگر آپ مجھ سے پوچھئے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجلس اب شروع ہو رہی ہے۔ ابھی تک میں پڑھ رہا تھا، آپ نے حوصلہ افزائی کی، لیکن اب وہ ذکر شروع ہونے والا ہے کہ جس ذکر میں وہ دکھیاری ماں بھی آ جاتی ہے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ یہ مجلس ایک عالم دین کی حسن صاحب اور ایک جواں سال کے ماتم کی مجلس بھی ہے، اصال ثواب کی مجلس بھی ہے، جس کی اچانک موت آئی۔ ان کے بھائی نے جیسے مجھے بتایا کہ 2-4 گھنٹے پہلے فون پہ بات ہوئی تھی۔ دیکھیں، یہ تو طے اسی وقت ہو جاتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ ایک نہ ایک دن مرے گا، لیکن اگر جوانی میں ایک دم سے کوئی مر جائے تو اس کا افسوس بہت ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مرحوم کی ماں زندہ ہیں یا فوت ہو چکی ہیں۔ اگر مر چکی ہیں تو اللہ انہیں جوار معصومین میں جگہ دے، اور اگر زندہ ہیں تو اللہ انہیں صبر جمیل دے۔ دیکھیے، بیٹے کا مر جانا آسان کام نہیں ہے۔ حسین امام ہیں تو معلوم ہے کہ میرا لال علی اکبر کربلا میں شہید ہوگا۔ اچھا، ایک چیز دیکھیے، جو بھی صاحب اولاد ہیں، جن کی بھی بیٹے ہیں، اگر میری بہنیں میری آواز کو سن رہی ہیں تو وہ بھی ذرا غور سے سنیں، جن کے بھی بچے ہیں، بیٹے ہیں، جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو ماں باپ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ باپ یہ سوچتا ہے کہ اب بیٹا جوان ہو رہا ہے، میری کمر مضبوط ہو رہی ہے۔ ماں سوچتی ہے بیٹا جوان ہو رہا ہے، اب اس کی شادی رچائیں گے۔ ماں ادھر ادھر اس کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کرتی ہے جب وہ جوانی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا بیٹا ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہوں تو ماں باپ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں۔ علی اکبر ایسے خوبصورت تھے کہ چاروں طرف سے لوگ علی اکبر کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ اب آپ یہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ مجھے مصائب کس کے پڑھنا ہے۔ دیکھیے، رونے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا، اس کے بیٹے کے مصائب پڑھنے جا رہا ہوں کہ جس نے وصیت میں یہ کہا ہے کہ جب میری مصیبتوں کا ذکر ہو تو اپنی آوازوں کو بلند کر کر کے رونا، اس لیے کہ مجھے رولا رولا کے مارا گیا۔ ہائے حسین، ہائے شہزادے علی اکبر۔ لوگ آ رہے ہیں، شہزادے کو دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں بالکل جنہی نے رسول کو دیکھا تھا وہ کہتے ہیں بالکل رسول کی شبیہ ہے۔ جنہی نے نہیں دیکھا تھا دیکھ کے کہتے ہیں میرا رسول کتنا خوبصورت تھا۔ ایک دن ایک شخص آیا اور آنے کے بعد حضرت علی اکبر کو دیکھا اور حسین کے قدموں کو پکڑ لیا۔ مولا آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کے در سے کسی سوالی کا سوال خالی نہیں گیا، میری بھی ایک حاجت ہے کا بیان کر۔ اس نے کہا مولا دعا کر دیجئے اللہ مجھے بھی ایک ایسا ہی بیٹا دے دے جیسے علی اکبر ہے۔ حسین نے کہا میں دعا کیے دیتا ہوں مگر ایک سوال ہے اس کا جواب دے دے، اگر ایسے بیٹے کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو تیرا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا اس کے پیر میں کانٹا نہ چبھے، میری آنکھ میں کانٹا چبھ جائے۔ حسین نے کہا اب ایسے بیٹے کی دعا نہ کرا۔ ارے علی اکبر کربلا کے میدان میں سینے پر نہ
حسین خوش ہوں گے اور اس کی وجہ سے آخرت بخیر ہوگی ہم سب کی۔ اور دوسرے یہ کہ آپ کا رونا ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دے گا کہ جو آج بھی اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، آج بھی چہرہ بھائی کا سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ اے عزاداروں، علی اکبر کے بھائی بھی علی اکبر سے محبت کرتے تھے، بہنیں بھی علی اکبر سے محبت کرتی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے کربلا میں دو رخصتیں ایسی ہیں کہ زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا، قیامت آ گئی۔ ایک حسین کی رخصت، ایک علی اکبر کی رخصت، خیمے کا پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، بہنیں علی اکبر کو روک لیتی ہیں، اے بھیا جزاک اللہ جزاک اللہ، اے بھیا نہ جاؤ، نکلنا چاہتے ہیں پھر بہنیں روک لیتی ہیں۔ 7 مرتبہ ایسا ہوا، اور جب علی اکبر خیمے سے باہر نکلے ہیں تو راوی لکھتا ہے اس طرح سے علی اکبر نکلے جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کی میت، حسین دیکھ رہے ہیں کھڑے۔ علی اکبر آ گئے، رخصت سب نے کر دیا؟ ہاں بابا، سوار ہو بیٹا۔ علی اکبر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، جوش و شجاعت میں گھوڑے کو تیز دوڑایا، لیکن علی اکبر کہتے ہیں کہ میرے کانوں میں ایک آواز آ رہی ہے، یا علی یا علی یا علی۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا میرا بابا ٹوٹی کمر پکڑے چلا آ رہا ہے۔ میں نے گھوڑے کو روکا، کہا بابا جب اجازت دے دی تو واپس کیوں آ رہے ہو، پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ جواب دیا علی اکبر، کاش کو تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ بابا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ بیٹا ذرا آہستہ آہستہ چلو۔ دیکھیے ہم بھی اپنے گھر کے بچوں کو گاڑی دیتے ہیں، اور جب بچے جاتے ہیں تو کہتے ہیں گاڑی کو تیز نہ چلانا۔ عزاداروں، حسین کہہ رہے ہیں علی اکبر گھوڑے کو تیز نہ بھگاؤ۔ اے بیٹا جب تک کہ مقتل میں رہنا، میری طرف مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ 18 سال کے علی اکبر کا ذکر ہے۔ ام لیلہ مایوس نہ جائیں۔ لیجئے علی اکبر چلے گئے۔ اب مجھے بہت تفصیل سے مصائب نہیں عرض کرنا ہے، ورنہ حضرت علی اکبر کے مصائب اتنے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں۔ اگر 2-4 پوری مجلسیں بھی مصائب کی پڑھی جائیں تب بھی شاید علی اکبر کی مصیبتیں باقی رہ جائیں گی، حسین کی مصیبتیں باقی رہ جائیں گی، ام لیلہ کی مصیبتیں باقی رہ جائیں گی۔ ہاں حسین اپنے بیٹے کے جنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے ام لیلہ سے کہا دعا کرو علی اکبر واپس بھی آئے، پھر بھیجا، اور اب حسین دیکھ رہے ہیں علی اکبر کو کہ ایک دم سے علی اکبر آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ حسین کا دل دھڑکنے لگا، ارے مجھے میرا لال نہیں دکھ رہا ہے، کہ ایک مرتبہ مقتل سے آواز آئی، اے بابا میرا سلام آگ لیجئے۔ حسین کھڑے غر سے گر پڑے، ارے اٹھنا چاہا مگر حسین اٹھ نہیں پائے، کھڑے ہوئے گر گئے، پھر کھڑے ہوئے پھر گر گئے، ارے پھر کھڑے ہوئے پھر گر گئے۔ کئی مرتبہ گرے، جب بالکل ہمت ٹوٹ گئی تو حسین نے زمین پر بیٹھے بیٹے کا بیٹا آواز دو، تمہارا باپ تمہاری آواز کے سہارے آئے گا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ حسین کس طرح سے علی اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔
جیسے بچہ ماں کی گود کی طرف گھٹنی ہو جاتا ہے۔ ارے حسین لا قریب پہنچے علی اکبر کے تو رخسار پر رخسار رکھ دیا، ولدی اے میرے لال۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، اے میرے لال۔ یہ الجول جی سانسیں کیسی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ خون میں نہائے ہوئے کیوں ہو؟ علی اکبر کچھ نہیں بولتے ہیں۔ آپ نے بھی کبھی ایسا کیا ہوگا، پیر میں چوٹ لگ گئی، ہاتھ کٹ گیا تو ماں باپ سے بچہ چھپاتا ہے کہ پتہ چلے گا تو اذیت ہوگی۔ عزاداروں، علی اکبر نے بھی اپنے سینے کے زخم کو چھپایا۔ حسین نے پوچھ لیا بیٹا کیا ہوا؟ کہ بابا نیزے کی یعنی ٹوٹ گئی ہے۔ علی اکبر کے دو نیزے لگے تھے، ایک سنان نے سامنے سے مارا تھا، ایک مرہ نے پشت پر سے مارا تھا۔ ارے نیزے کی یعنی ٹوٹی ہوئی علی اکبر کے سینے میں ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تھک تو نہیں گئے؟ اگر تھک گئے ہوں تو میں یہیں پر ختم کر دوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ سادات بھی ہیں، محب حسین بھی ہیں، آپ ذکر مصائب کو تھکیے گا نہیں۔ اے عزاداروں، حسین نے کہا بیٹا میں تمہاری مشکل کو آسان کرتا ہوں، مگر یہ بتاؤ کوئی وصیت تو نہیں کرنا ہے؟ کئی وصیتیں کی، بس دو سن لیجئے۔ ایک تو یہ کہا بابا ہم نے سنا ہے جوان کا دم مشکل سے نکلتا ہے۔ اے بابا جب میرا دم نکلے گا آپ دیکھیں گے کیسے، آپ اپنی ابا مجھے اڑا دیجئے۔ حسین نے علی اکبر کے ابا اڑائی، پھر علی اکبر نے کہا بابا میری ماں کا خیال رکھیے گا۔ میں کہوں گا شہزادے جب تک کہ حسین رکھیں گے، ارے کسی کی مجال نہیں کوئی پتھر مارے، لیکن بعد قتل حسین ماں کے ہاتھ پسے گردان۔ بس 2-3 منٹ میں مجلس ختم ہو رہی ہے، روتے ہوئے اٹھیے گا۔ حسین نے کہا بیٹا وصیتیں ہو گئیں، سب وصیتیں ہو گئیں۔ حسین نے بایاں گھٹنا زمین کربلا پر رکھا، دائنے ہاتھ سے زخم علی اکبر کو ٹٹولا، بائیں ہاتھ کو زمین کربلا میں سہارا دینے کے لیے رکھا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا اور کہا بابا خیبر کا در اکھاڑنا آسان ہے، مگر جوان کے سینے سے نیزہ کھینچنا مشکل۔ بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ۔ ارے صفے انبیاء نے منہ موڑ لیا، ملائکہ کی صفیں پلٹ گئی، زمین کربلا ہلنے لگی۔ ارے نیزے کے ساتھ 18 سال کا کلیجہ۔ اس موقع پر کوئی نہیں ہے، حسین اکیلے ہیں۔ زینب سمجھ گئی کہ علی اکبر شہید ہو گئے، زینب خیمے سے نکلی، حسین بیٹے کی میت پر سر جھکائے رو رہے ہیں۔ میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب پڑھا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے امام حسین کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ہلایا تو حسین نے یہ دیکھا کہ اس عالم غربت میں کون ہے جو میرا کاندھا ہلا رہا ہے۔ اب جو سر اٹھایا تو دیکھا بہن زینب کھڑی ہے۔ حسین نے کہا بہن آپ کیوں آ گئی؟ کہا بھیا مجھے معلوم ہے یہ جوان کی میت ہے، آپ سے نہیں اٹھے گی۔ یہ جوان کی میت ہے، آپ سے نہیں اٹھے گی۔ بھیا میں اٹھاؤں گی علی اکبر کی میت۔ اور کیا جملہ کہا،
میری ماں بہنیں اگر آواز کو سن رہی ہیں تو ذرا غور کریں. کہا بھیا میں نے بچپنے سے علی اکبر کو گودیوں میں کھلایا ہے, مجھے گود میں اٹھانے کی عادت ہے, میں علی اکبر کو اٹھا لوں گی. حسین نے کہا بہن زینب تجھے میرے حق کا واسطہ واپس چلی جائیے. زینب واپس چلی گئیں اور اس کے بعد اب حسین اکیلے ہیں, چاہتے ہیں کہ اکیلے میت اٹھائیں. اب ذرا تصور کیجئے گا, جب بھی علی اکبر کی میت اٹھانے کی بات ہوتی ہے تو ذاکر ہو عالم ہو وہ یوں اشارہ کرتا ہے جیسے بچے کی میت اٹھائی جاتی ہے. 18 سال کے جوان کی میت ایسے نہیں اٹھتی ہے. علی اصغر کی میت کو حسین نے ایسے اٹھایا تھا. آپ کو معلوم ہے حسین نے کیسے میت اٹھائی؟ دہنا پیر علی اکبر کے جسم کے دہنی طرف رکھا اور اس کے بعد بایاں پیر زمین کربلا پر رکھا, سینے پر سینہ رکھا اور پھر بغلوں کے نیچے سے دونوں ہاتھ لے گئے, کانوں کو پکڑا, یا علی میت اٹھا تو لی مگر آگے نہ بڑھ سکے. بس ختم ہو گئی مجلس, رو لیے آپ, مرحومین کو ثواب پہنچ گیا. اٹھائی میت رکھ دی, مگر بے کسی اور مظلومیت کا عالم دیکھیے کہ ایک مرتبہ خیموں کی طرف دیکھا, بنی ہاشم کے بچوں آؤ, مجھ سے میت نہیں اٹھ رہی ہے, تم سہارا دو. چھوٹے چھوٹے بچے آئے, 18 سال کی میت, بوڑھا باپ چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے لے جا رہے ہیں. دیکھیے اگر میں یہیں پر مجلس کو تمام کر دوں, ہو سکتی ہے تمام, لیکن مجھے ام لیلہ سے ڈر لگتا ہے. 1 منٹ یا اس سے بھی کچھ کم وقفے میں ایک مصیبت اور سن لیجئے. آپ نے میدان کی مصیبت کو دیکھا کہ باپ کس طرح سے میت لا رہا ہے, اور خیمے میں تاریخ لکھتی ہے کہ ام لیلہ کبھی خیمے میں ادھر جا کے ٹکرا رہی ہیں, کبھی ادھر ٹکرا رہی ہیں, کبھی ادھر ٹکرا رہی ہیں. فضہ نے کہا بی بی یہ کیا ہو گیا؟ کہا فضہ اتنا احسان کرو مجھے درے خیمہ تک لے چلو. کہا بی بی آپ خود کیوں نہیں جا پا رہی ہیں؟ کہا ارے میرا بیٹا پکار رہا ہے, میری آنکھوں کا نور چلا گیا. ارے عزادارو, فضہ نے سہارا دیا, علی اکبر کا لاشا خیمے میں آیا, ماں لپٹ گئی, پھوپھیاں گر پڑی, بہنیں سر و سینہ پیٹ رہی ہیں. والی اکبر, والی اکبر. پروردگارہ اس مجلس کے فضائل اور مصائب کو قبول فرما. اس مجلس کے فضائل اور مصائب کا ثواب جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے ان کی قبروں میں ان کی روح کو پہنچے, مرحومین کے درجات کو بلند فرما اور ان کے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دے. پروردگارہ جنت البقیع اور جنت المالا پہ جلد سے جلد روضے تعمیر ہو جائیں. پروردگارہ جو لوگ بھی جنت البقیع کے روضوں میں
رخڑ اندازی کر رہے ہیں انہیں جلد سے جلد نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ تو محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کا شمار امام ولی عصر کے سچے اچھے پکے وفادار سپاہیوں میں قرار فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور مولانا نبی حسن صاحب کی روح کو اور مرحوم زین البشر صاحب کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔